جی السلام علیکم، میں ہوں عمر خیام اور خواتین و حضرات، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی ٹائم نکالا اور میری ویڈیو دیکھی۔ رات کے تقریباً 1:30 بج رہے ہیں اور میں ابھی لیاقت باغ سے جو پی ٹی آئی کی ریلی تھی اس کو کور کر کے واپس آیا ہوں۔ پی ٹی آئی کی جو ریلی ہے لیاقت باغ میں ہو رہی ہے، اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے اور ایک بہت بڑے جمع غفیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کے بعد میں یہاں پہ رپورٹ کر رہا ہوں۔ راولپنڈی پاکستان کے دوسرے شہروں کی طرح راولپنڈی بھی ایک پی ٹی آئی کا بہت بڑا گڑھ ہے۔ پی ٹی آئی کا جو گڑھ سمجھا جاتا ہے راولپنڈی کو، تو وہاں پہ جو خواتین و حضرات موجود تھے پی ٹی آئی کے لیاقت باغ میں، ان سے جو میری بات ہوئی ہے ان سے بات کرنے کے بعد میں یہاں پہ رپورٹ کر رہا ہوں۔ جو عوام نے مجھ سے بات کی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عوام کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے لیڈر نے جو امریکہ کے خلاف بات کی تھی، یہ اس کی سزا عمران خان کو دی گئی ہے۔ یہ جو ہماری قوم ہے، یہ ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ یہ اتنا اچھا لیڈر ان کے اوپر ہو، حکمران ہو۔ یہ جو شہباز شریف اور زرداری، اس طرح کے لیڈرز امریکہ کو سوٹ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اوپر اس کو مسلط کیا جائے۔ عمران خان ایک خوددار انسان ہے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ عمران خان نے آپ کو کیا دیا ہے ان 3.5-4 سالوں میں، تو وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹرز تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی 70 سال میں نواز شریف زرداری نے آپ کو کیا دیا ہے جو آپ 3.5 سال کا حساب مانگنے ہم سے آ گئے ہیں۔ تو جب ان کی یہ بات انہوں نے کی ہے، وہ کسی حد تک ناظرین بالکل ٹھیک بھی ہے۔ 3.5 سال میں آپ اس بگڑے ہوئے ملک کو، جس کو گیدڑوں کی طرح نوچا گیا ہو، آپ 3.5 سال میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک عمران خان یہ ہوپ عوام کی نظر میں تھی، اس کا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کیا حال ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ اور وہ خط، کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں، امریکہ کے جو عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے تھریٹ آئے، کچھ چیزیں بیچ میں ہو سکتی ہیں کہ اس میں کچھ چینجنگ ہوئی ہو لیٹر کے بیچ میں، لیکن 80-90% جو ہمارے ذرائع ہیں، جو ہم تک وہ خبریں پہنچی ہیں لیٹر کے حوالے سے، اس میں صداقت موجود ہے۔ یہ بھی ہمارے جو ذرائع ہیں ان کو کنفرم کرنے کے بعد میں یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہاں پہ بتانا بہت ضروری بھی ہے کہ اس لیٹر میں صداقت موجود ہے اور عمران خان کی لائف کو سنگین تھریٹ ہے۔ عمران خان جب اس ریلی کو کور کرنے کے لیے جب ریلی کے بیچ میں موجود ہوں گے تو ان کی لائف کو تھریٹ ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اس کو آپ نے ہلکا نہیں سمجھنا۔ اور جو مریم نواز صاحبہ ہیں، مریم نواز کا یہی کہنا ہے کہ عمران خان نے اگر ہمیں کام نہ کرنے دیا تو ہم عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیں گے۔ اب آنے والے جو دن ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت ہی مشکل ثابت ہونے والے ہیں ناظرین۔ ایک تو ڈالر کا ریٹ آپ دیکھیں، مہنگائی کا تناسب دیکھیں گے، مہنگائی آسمانوں کو آلریڈی چھو رہی ہے، اور اگر دوبارہ سے اس ملک کو نہ چلنے دیا گیا تو اس ملک کے ساتھ کیا ہوگا۔ پیٹرول کی جو سمری ہے وہ 210 روپے پہ پہنچنا ہے۔ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے پاکستان کے، تو سب سے پہلا انہوں نے کام کرنا ہے کہ وہ پیٹرول کی قیمتوں کو انہوں نے کتنا بڑھانا ہے۔ یہ سب سے بڑا سوال یہاں پیدا ہوتا ہے۔ اگر پیٹرول 210 روپے فی لیٹر کو پہنچ جاتا ہے تو عوام پہلے مہنگائی کے ہاتھوں پس چکی ہے، وہ شہباز شریف کے کسی دعوے، کسی لارے کو نہیں مانے گی۔ شہباز شریف نے آنا ہے اور آتے ساتھ ہی ریلیف کا اعلان کرنا ہے عوام کے لیے۔ یہ سب سے بڑے جو پوائنٹ ہیں، یہاں پہ بات کرنا بہت ضروری تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ لال حویلی کا جو رات کو شیخ رشید صاحب نے جو جلسہ کیا، اس کو بھی ہم نے کور کیا، اور کور کرنے کے بعد جو میری شیخ رشید صاحب سے پرسنلی بات ہوئی، اس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوٹ کر رہا ہوں کہ شیخ رشید صاحب نے جلسے میں بھی یہی اعلان کیا ہے کہ ہم اعلیٰ حکام سے اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے ہم کہتے ہیں کہ میدان میں آئے، اور میدان میں آنے کے بعد 3.5 مہینوں یا 4 مہینے جلد از جلد الیکشن کروائے۔ تو اب یہ دیکھا یہی جا رہا ہے، اور جو عوام کے اندر جوش ہے اور عوام کے اندر جو جذبہ ہے، عوام یہی چاہتی ہے کہ جلد از جلد الیکشن ہو، اور جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ دوبارہ الیکٹ ہو کے پرائم منسٹر بنے۔ اب
آخری بات جہاں بتانا بہت ضروری ہے کہ لوٹا لوٹا سو کال لوٹا کا جو ہر جگہ سے آوازیں آ رہی ہیں، یہ لوٹاس جو ہیں یہ پہلے مسلم لیگ نون، پھر پیپلز پارٹی اور پھر پی ٹی آئی میں آئے تھے۔ جب عمران خان کو پتہ بھی تھا کہ پہلے سے 2 پارٹیاں چینج کر کے دوبارہ عمران خان تک پہنچے ہیں تو ان کو کیوں رکھا گیا؟ عمران خان کے جو ارد گرد لوگ تھے انہوں نے عمران خان کو یوز کیا اور برے طریقے سے یوز کیا، ان کے کانوں میں باتیں کر کر کے عمران خان کو اس نہج تک پہنچایا کہ وہ آج وزیر اعظم نہیں رہے اور وہ جو لوٹے ہیں وہ لوٹے اب کسی اور پارٹی میں جانے کے لیے پر توڑ رہے ہیں۔ اب عوام سے جو میری بات ہوئی، یہ سارے ہمارے سورسز عوام سے بات کرنے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کو عوام یہ چاہتی ہے کہ 2/3 میجورٹی دیں تاکہ عمران خان کو لوٹاس کی ضرورت نہ پڑے، اور جو ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکی ہے، جو چور ڈاکو جن کو عمران خان کہتے رہے، ان کے خلاف دوبارہ سے کارروائی ہو اور ہم جو ہیں وہ خوددار قوم بن کے ابھریں اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے۔ آخری بات جہاں کرنا بہت ضروری ہے، عمران خان کی جو لاجک ہے بات میں وہ بہت اچھی ہے، بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے کہ ہم خوددار قوم ہے اور ہم ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے پاؤں میں کھڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ صرف باتوں سے دعووں سے کچھ نہیں ہوگا، نہ ہوا ہے۔ آپ کو پرفارم کرنا ہے اور پرفارم کرنے کے لیے آپ کو ایک خوددار قوم بن کے دکھانا ہے دنیا کو کہ ہمیں امریکہ کی یا دوسرے جو بھی ممالک ہیں ان سے ہمیں فنڈ لینے کی یا IMF کے پاس بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ سب بہت مشکل چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے لیے آپ کو 3.5 4 5 سال، یہ بہت کم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو بھی ایک دم سے ٹھیک کر لیں۔ لیکن ہم جو ابھی حالات نظر آ رہے ہیں اور واقعات نظر آ رہے ہیں، جب عمران خان صاحب دوبارہ خود ریلیوں کی قیادت کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ جو حکومت کا جو اب اپوزیشن میں عمران خان چلے گئے، حکومت کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اور آخری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہباز شریف صاحب کو جلد از جلد الیکشن کروانے ہی پڑیں گے۔ جی